کو جاہل نہیں کہا. آپ پلیز اوپر آ کے اس کی وضاحت کریں کیوں آپ نے ایسا الزام لگا دیا میرے پیارے بھائی. فیض بھائی پتہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے سوشل میڈیا. یہاں پہ ساری دنیا سمٹ کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو دنیا میں ہزاروں طرح کے لوگ ہیں. اب آپ کس کس کو صفائی دیں گے اور کس کس کو بتاتے رہیں گے کہ میں نے ایسا. ڈونٹ تو کیئر، بھائی میں چھوڑیں. غیروں کو صفائی دینے کو غیر میرے جتی پہ، لیکن وہ تو میرا اپنا بھائی ہے نا، اوپر سے ہے بھی کشمیری، ہے بھی میری برادری کا، ہے بھی میرے ملک کا. تو مجھے تو اس کی نہیں تو پھر یہ اس کی غلطی ہے نا کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ایک منٹ سمجھ ایک منٹ رہا. ایک منٹ عثمان بھائی، مجھے اہل حدیث عالم پسند نہیں ہے، میں نے اہل حدیث عالموں کو یار جاہل یہ بولا ہے. استغفر اللہ. عثمان بھائی آپ کو پتا ہے میرا کس جماعت سے تعلق ہے؟ عثمان بھائی آپ کے علم میں ہے؟ اچھا فیض بھائی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ آپ یہ کو ہوتا اتنا ہے. پتا ہے تحریک اہل حدیث کی شروع کرنے والے کون تھے عثمان بھائی؟ تحریک اہل حدیث کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ اس کو فیض شروع بھائی کرنے نہیں، والے کون فیض تھے؟ بھائی پتہ ہے کیا، ایک منٹ رک جائیں. اس طرح کے آرگومنٹ اور صفائیاں دینے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انسان جس مقصد پہ لگا ہوتا ہے نا وہاں سے ہٹ جاتا ہے. جیسے آپ سوچ رہے ہیں نا ان کے بارے میں کہ یہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ کو صفائی دینا ہے، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ بھی ان کے بھائی ہیں. تو ایک آدمی جب اگر نہیں بڑی سمجھنا چاہتا. سنگین، ان کو بڑی سنگین غلطی لگی ہے میری بات سن کے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بات کی ان کو کلیئرنس ہو جائے میرے مجھے پیارے نہیں بھائی. لگتا فیض بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کو غلطی لگے، کیونکہ یہاں پہ کوئی سیریس نہیں لیتا. صرف آتے ہیں باتیں کرنے کے لیے تاکہ ایک ٹاپک چینج ہو جائے اور ہاں، وہ نیا گوبر ٹاپک اٹھانے شروع ہو والا، جائے. گوبر اٹھانے والا کون سا اہل حدیث ہے بھائی؟ کون سا اہل حدیث ہے جو گوبر اٹھاتا ہے؟ عثمان بھائی کون سا اہل اور حدیث عالم زید ہے جو بھائی گوبر آئے ہوئے تھے، اٹھاتا میں ہے؟ ان کو کہا تھا اس ٹاپک پہ بات کریں، وہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہو رہی، کیا اوپر آ کروں میں؟ کے بات کریں ذرا، ایک منٹ. نہیں عثمان بھائی کو اوپر بلائیں یار. یہ بڑا غلط انہوں نے الزام رسپانس کر لگایا ہے رہے ہیں۔ اور ان کی سنگین غلطی ہے، ان کو تشریف لانی چاہیے. آپ اوپر آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں چھوڑیں آپ کو فیض اوپر بھائی، فیض بھائی بات دوسری فیض جگہ بھائی چلی جائے لڑائی گی. نہیں میں آپ کرنی۔ کو اوپر آئے بتاتا ہوں. جی جی تھی جی، سسٹر. میں اچھے چلیں گے تو لڑائی نہ ہو. ہاں نوری؟ نہیں لڑائی نہیں ہوتی ہے نہیں ہماری لڑائی بات نہیں یہ. ہوگی لیکن وہ ٹاپک چینج ہو جائے عثمان گا. بھئی، وہ میں نے نہیں گوبر اٹھانے ٹاپک والا نا، کیا گوبر اٹھانے بھائی کی والا بات ہو رہی ہے، ہمیں فرسٹ بھائی کی عثمان سننی بھائی، ہے. میں نے گوبر اٹھانے والا جو ہے نا، وہ کسی عالم دین اہل حدیث کو نہیں کہا. استغفر اللہ. مولانا سسٹر یہ اسحاق آپ کو میں عثمان بھائی گمراہ کو جانتی ہیں سمجھتا ہوں کیا؟ بھائی. جی یہ مولانا وہ اسحاق کو ادھر میں آتے گمراہ سمجھتا ہوں، اور نہ ہی ان پیرس کو کوئی خانے کی اہل حدیث بروتھی. سمجھتا ہے عثمان بھائی. تو بس یہ ان کو تو کوئی اہل پھر حدیث یہ نہیں پرسنل چیزیں سمجھتا. ہو رہی ہیں ان کی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے ذرا چلو جانے اعتراض دو، کریں ان کو پلیز. جانے دیا، ٹھیک ہے جاؤ. چلو اچھا میں بھائی آپ انشاءاللہ بات کریں. آخری جملہ بول کے، عثمان بھائی آپ کو سنگین غلطی لگ رہی ہے. میں نے کسی عالم دین کو نہ برا بلا کہا ہے، نہ کسی جماعت کو برا بلا کہا ہے، اور نہ ہی مولانا اسحاق کو میں نے گوبر اٹھانے والا کہا ہے. گوبر اٹھانے والا میں نے جن کو کہا ہے نا، ان کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے اور کیوں کہا ہے، اور نہ ہی وہ عالم دین ہے. مسئلہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ سسٹر میسج نہیں صحیح نظر آ رہے، وہ وائٹ سا ہو گیا ہے نا. عثمان بھائی یس نو لکھ دیں پلیز، تاکہ اگلے دوست اپنی بات آگے چینج کریں. میں آپ کے لیے ان کو روکا ہوا، آپ اوپر آ جاتے، اسی لیے میں چاہتا تھا کلیئر ہو جائے. بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے؟ وہ گوبر اٹھانے والا میں نے کسی نہ عالم دین کو کہا ہے، اسپیشلی نہ اہل حدیث کو کہا، اور جس کو کہا وہ عالم دین ہے بھی نہیں. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ چلیں ہو گیا ہوگا فیض محترم بھائی، عثمان اب بھائی. ان کے اوپر تھوپ تو نہیں سکتے نا آپ مرضی. نہیں، انہوں نے الزام لگایا نا بھائی، دوسری دفعہ الزام لگایا. آپ دیکھیں وہ اپنی بات لے تو کے پتہ نہیں مولانا دیکھیں نا صاحب میری کی بات طرف چلے سنیں گئے. نا، آپ اپنی نظروں میں مولانا مطمئن صاحب ہیں کو نا تو بس. اہل حدیث نہیں مانتے. آپ یہاں کسی سے ڈرتے ہیں فیض بھائی؟ نہیں، میں یہاں پہ کوئی ڈرتا نہیں پولیس میرے ہے؟ بھائی، لیکن جو ہمارے بھائی نہیں ہیں آپ ان ڈرتے ہیں کو کسی ہمارے سے؟ بارے سوا ان کو ڈر تو غلط دیکھیں، نہیں ہے جو صرف ہمارے سوائے بارے اللہ کے غلط کسی کے تنظیم نہیں کر. ہونا چاہیے ڈر. جواب آپ کو وہاں پہ دینا ہے، نہ ٹک ٹاک پہ کوئی پولیس ہوتی ہے نہ کوئی آرمی ہوتی ہے. تو چلو آپ بے ٹھیک ہے فکر ہو ذاکر کے بھائی. بس چھوڑ دیں اس چیز کو. تھی سسٹر میسج نہیں صحیح نظر آ رہے، آ رہے ہیں جی، نہیں آ رہے میسیجز؟ وہ وائٹ آ سا جائیں ہے نا نا. لوگ، نیچے کی طرف آ رہے ہیں نا، نہیں آ رہے؟ ہاں جب ایک کوئی میسج کر ہی نہیں رہا جو اس لیے نہیں بلیک آ رہے. والی سائڈ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اگر تھوڑا سا مجھے موقع دیں تو میں آج کے جی ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کر لوں. آپ اپنی ٹاپک رکھیں ابھی، کیونکہ آپ کی لائیو ہے تو آپ پہلے آپ خود ہی بات کریں.
सलाम का जवाब देने के बाद आप कैरी ऑन रखें। वालेकुम अस्सलाम। जी जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेल्फ़ असेसमेंट आज का टॉपिक है, और सेल्फ़ असेसमेंट जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है सेल्फ़ डेवलपमेंट के लिए। अगर आप सेल्फ़ असेसमेंट नहीं करते तो आप सेल्फ़ डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और सेल्फ़ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, उस आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। तो सेल्फ़ असेसमेंट जिसको उर्दू में कहते हैं एहतिसाब, और एक दूसरा वर्ड भी है मुहाफ़ज़ा। मुहाफ़ज़ा मुहावजा ही नाम है ना इसका, मुहासबा। मुहासबा तो ये सेल्फ असेसमेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को देखें, अपने आप को असेस करें, अपने आप का मुहासबा करें, तो कि आपके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं। कोई भी टाइम निकाल के अपने बारे में सोचें, अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करें, और ये देखें कि आपको क्या समझ आ रही है अपने अंदर, किस बात की नहीं समझ आ रही, लिस्ट आउट करें इन चीज़ों की। क्या चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, क्या चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, क्या चीज़ किस चीज़ की आपको समझ आ रही है और किस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, और क्या चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे गौर करने को सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। और रिलीजन में, इस्लाम में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया हुआ है कि क्या कि आप अपना मुहासबा कर ले, इससे पहले आपका मुहासबा किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब तक अपने आप को सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, हमें अपनी मिस्टेक्स नज़र नहीं आएंगी, और जब हमें अपनी मिस्टेक नज़र नहीं आएगी तो हमें क्रिटिक्स लेने की आदत नहीं बनेगी। जो जब क्रिटिक्स जो बंदा नहीं ले सकता ना, वो हमेशा घाटे में ही रहता है। ठीक है, क्रिटिक्स को एक्सेप्ट करना या क्रिटिक्स को सुनना, उसका हौसला पैदा करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलें, अपनी वीकनेसेस पता चलें, अपने स्ट्रेंथ पता चले। ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव साइड में भी अपनी स्ट्रेंथ पता चले, अपने आप को समझने का पता चले। आप अपने एक पूरा टाइम दें अपने आप को कि आप अपने बारे में सोचें, अपनी पर्सनैलिटी पे एक नज़र डालें कि आपको ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और सब चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे अंदर ये चीज़ है या ये बात है, ये बात नहीं है। अगर कोई गुस्से का तेज़ होकर कहेगा नहीं मैं गुस्से का तेज़ नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब अपनी वीकनेसेस को कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोग करते हैं, लेकिन करना लाजमी है। आप देखिए, जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं ना, आपके पास कोई नहीं होता। ठीक है, वो आप होते हैं और आपकी ज़ात होती है। तो आप उस टाइम पे आपको कोई वो भी नहीं होता कि मेरी बेइज्जती हो रही है या कुछ। ठीक है, आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करें, लिस्ट आउट करें उन चीज़ों की, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को समझे, अपने आप को समझे। आप ये देखिए कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और किस चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस चीज़ में फिर फाइंड आउट करें। ठीक है, अपने अंदर की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें, अपने जो आपने करें उसको फाइंड आउट करने के बाद उसकी वजूहात को फाइंड आउट करें कि क्या वजह बनी कि ये सब कुछ हुआ, और फिर वजूहात को फाइंड आउट करने के बाद उस पर आप तौबा इस्तग़फ़ार करें। बिकॉज अल्लाह ताला कहता है कि जब तक इंसान तौबा करेगा, तौबा करता रहेगा, मैं उसको बख्शता रहूँगा। और ये कहा भी उन्होंने शैतान को था ना कि मेरे बंदे जब तक तौबा करते रहेंगे मैं उनको बख्शता रहूँगा। तो इंसान उस वक्त तक तौबा नहीं कर सकता जब तक उसको अपने अंदर की खामियां ना बताऊँ। ठीक है, जब वो खामियां करेगा तो खामियों को फाइंड आउट करेगा, तो वो उसको फिर अपनी गलतियों का एहसास भी होगा। और जब एहसास हो कि जब बंदा तौबा करता है ना, तो वो तौबा अल्लाह को पसंद होती है। और बंदा ये सोच के तौबा ना करे कि यार अभी तो मैं काम कर लेता हूँ, तो बाद में तौबा कर लूँगा। तो ऐसी तौबा कबूल नहीं होती कि आप इंटेंशनली कोई काम करें और बाद में कहें हम तौबा कर लेंगे। तौबा उस वक्त होती है जब आप गलती से, या फिर आप अनजाने में, या फिर भटके हुए कोई गुनाह कर लिया हो, तो फिर आप बाद में माफ़ी मांग ले कि अल्लाह मैं आइंदा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो वो उस टाइम पे अल्लाह तौबा कबूल करता है। ये सोचे कि मैं अभी ये काम कर लूँगा, बाद में तौबा कर लूँगा या कर लूँगी, और फिर वो काम कर लेना, तो ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, और सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको अपनी वीकनेसेस का पता चले। आपको जब अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा ना, तो आपके अंदर आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की सलाहियत पैदा होगी। जब आप इम्प्रूव करने की सलाहियत पैदा होगी, तो फिर आपको अपने अंदर डेवलपमेंट नज़र आएगी। ठीक है, एक अच्छा इंसान नज़र आएगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप
آپ لائف میں آگے بڑھ سکیں اور ایک پرسکون لائف جی سکیں. تو سیلف اسیسمنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا محافظہ اپنے آپ کا احتساب کریں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں الٹا حساب ہوتا ہے. ہم لوگ دوسروں کا محافظہ دوسروں کا احتساب کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. جی, دوسروں کو جج کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. جی سرکار بھائی السلام علیکم, آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ لفظ ہے محاسبہ, احتساب سے ہے. ماشاءاللہ اچھا ٹاپک ہے. محاسبے کے حوالے سے قرآن پاک نے بہت سارے مقامات پر تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے کہ محاسبہ کریں, اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری احادیث میں جو ہے وہ محاسبہ نفس اور اپنے زندگی کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر شخص کو یہ بات جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اور تم اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے کاموں سے باخبر ہیں. تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, نیک اعمال پر اپنے آپ کو لگاتا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رضا اور اس کی خوشنودی والے راستے پر چل جاؤں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے اعمال اور ایسے احوال کو اختیار کرے کہ جو انسان کو قربت الہی نصیب کر دیں اور وہ اللہ کے قریب کر دیں. تو اس وجہ سے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کرے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں کیا یہ عمل مجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لے جا رہا ہے, یا میرا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی طرف لے جا رہا ہے. یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا یہ عمل اپنے عمل کے اندر غور و فکر کرے گا اور تأمل اور تعدی کرے گا, اسی کا نام احتساب ہے. میں جو عمل کر رہا ہوں کیا یہ عمل مجھے جنت کی طرف لے جانے والا ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. تو جب آپ اپنے عمل کے اندر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یا عمل کرنے کے بعد جب آپ اس چیز کا ہمیشہ احتساب مد نظر رکھتے ہیں تو پھر بہت ساری ایسی نافرمانیاں, بہت سارے ایسے گناہ آپ کی زندگی سے زائل ہو جاتے ہیں, اور آپ کے اندر ان کو دور کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جن کو اختیار کر کے انسان اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے, اور اپنی عاقبت جو ہے وہ اور اپنی آخرت جو ہے اس کو وہ برباد کر بیٹھتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ اپنے عمل کرنے سے پہلے, عمل کرنے کے بعد احتساب نہایت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنے زندگی کے اندر احتساب کرنے کی, اپنے اعمال کے اندر توفیق نصیب فرمائے. اور یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ ہم دینی معاملات کے اندر ہی اپنا احتساب کریں, یہاں دنیاوی معاملات کے اندر بھی احتساب ضروری ہے. آپ کی گھریلو زندگی کے اندر احتساب ضروری ہے, آپ کی کاروباری زندگی کے اندر احتساب ضروری ہے, آپ کے جو معاملات والی زندگی ہے اس کے اندر احتساب ضروری ہے. یعنی آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں, جس بھی شعبے میں آپ ہیں, آپ اگر احتساب کریں گے, اپنا محاسبہ کریں گے, اپنی جانچ پڑتال کریں گے, اور جب آپ جو ہے وہ اپنا احتساب کرتے ہیں
اس کا ایک फ़ائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کی بات پر جو ہے وہ اوکے نہیں کرتا. ہر بندہ آپ کی بات کو ایگری نہیں کرتا. بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے یا بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے اس کی بات سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے. تو جب آپ اپنا احتساب کرتے ہیں اور بعض اوقات انسان کو احتساب کے اندر یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ بات میں غلط کی ہے، میں نے یہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب اگر اس بات کے اوپر کوئی آپ کی نشاندہی کرتا ہے تو آپ کو اس کی نشاندہی کرنے پر وہ آدمی برا نہیں لگے گا، نہ اس کی بات بری لگے گی. لیکن اگر آپ اپنا احتساب نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بالکل کامل اور اکمل سمجھتے ہیں کہ بھئی میری جو سوچ ہے، جو میری فکر ہے، یہی جو ہے وہ آخری درجہ ہے اور کامل اور اکمل ہے، تو پھر اگر کوئی شخص آپ پہ، آپ کی بات پہ، آپ کی شخصیت پہ، آپ کے کردار پہ آواز اٹھاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی بات جو ہے وہ بہت بری لگتی ہے، چونکہ کبھی احتساب تو کیا نہیں، کبھی اپنے بارے میں غور و فکر تو کیا نہیں. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تمہارا بوجھ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے آپ کے اندر غور و فکر کرو. وفی انفسکم، اور تم اپنے نفس کے اندر غور و فکر کرو. تو یہاں قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی احتساب کی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب کوئی بھائی اپنا بتانا چاہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہے تو فرمائے. جی السلام علیکم فرحان مغل بھائی، آپ فرسٹ ٹائم آئے آئی تھنک. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس ٹاپک؟ نہیں، جزاکم اللہ. میں بس مستفیض ہونے آیا ہوں بھائی کا، حافظ بھائی سے. ماشاء اللہ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. جی شاکا بھائی کیا جی کیا کہنا چاہیں اس میں اور بھی ایڈ کروں گی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ نکالا کرٹیسزم کے بارے میں، جو کہ بڑا ہی زبردست بات کی آپ نے. جب انسان کرٹیسزم نہیں لے پاتا تو وہ بہت ہی ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اوفینسو ہو جاتا ہے، پھر دوسروں پہ اٹیک کرتا ہے، پھر وہ اس چیز کو پرسنلی لے لیتا ہے اور وہ پھر بیچ میں گرجس بھی پیدا کر لیتا ہے، یا پھر وہ بہت ہی وہ ہو جاتا ہے، کیا نام ہے، ہارٹ بروکن ہو جاتا ہے. تو اپنے اندر جب آپ نے کرٹیسزم وہ ایکسیپٹ کرنے کا نہیں وہ اسٹیمنا نہیں ہوگا تو آپ سیلف گروتھ نہیں کر سکتے. کرٹیسزم از ویری امپورٹنٹ. آپ خود کرٹکس، اپنے آپ کو خود کرٹیسائز کیجیے چیزوں میں خود مطلب ہر چیز کا ایک بیلنس ہونا لازمی ہے. اوور کرٹیسزم بھی نہیں اچھی ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کو اپنی اسٹرینگس پتہ چلیں گے، اپنی ویکنیسز پتہ چلیں گے، اور جو آپ اپنی ویکنیس ہے اس پہ آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. وداؤٹ اسسمنٹ آپ ویکنیسز جی شاکر بھائی آپ کچھ بتائیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باقی محاسبے کی بات تو آپ نے بڑی اچھی کی، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ محاسبہ چلیں جس کو نہیں پتا اس کو آپ نے بتا دیا کہ محاسبہ ضروری ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ ابھی یہاں پہ جو بھی ہے کوئی ایکس وائی زیڈ میرا بہت اچھا جاننے والا ہے اور میں اس کی ہر غلطی میں ہاں ملا رہا ہوں کہ نہیں یار تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، تم بالکل صحیح ہو، اور وہ غلط ہے. یعنی کہ ایک پرسنل چیز لے کے میں تو سوال ہی کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں اتنا بتا نہیں سکتا ہوں. سمجھ گئی ہوں گی آئی ہوپ کہ کیا مطلب ہے میرا.
یہ فضول لوگوں کو نا آئندہ پک نہیں کرنا، یہ اوپر آ کے صرف رپورٹیں مارنے آتے ہیں، ڈسکسٹنگ پیپل، ان کو ڈسکنیکٹ کریں۔ ابھی میں نے پھر سے ریسٹارٹ کیے۔ اچھا ماشاءاللہ سے آپ کافی فیمس ہو چکی ہیں، اور آپ کے جو ہے نا جو مخالف ہیں بڑی محنت ہو رہی ہے آپ کے اوپر۔ ہاں وہ لگے رہے، ہمیں فیم دیتے رہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اپنا شاکا بھائی، آپ نے اچھا ماشاءاللہ آپ بہت کا اچھا سوال کیا۔ آپ کا مطلب ہے جیسے آپ آپ کسی نے کو سمجھا رہے ہیں، آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، میں بات ہی کر رہی تھی تو بیچ میں براڈ ہی بند ہو گئی، عجیب ہی، پتہ نہیں، اوپر وہ رپورٹیں مارنے آئے تھے، تو فضول لوگوں کو اوپر نہیں لینا چاہیے۔ نہیں سسٹر اگر آپ کو کوئی رپورٹ مارے نا آپ کو میسج آتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ نہیں ڈیئر، جب کال پہ آ کے رپورٹ مارے نا فوراً ایکشن ہو جاتا ہے، تو اس نے اوپر کال پہ آ کے رپورٹ ماری ہے، اس لیے بند ہو گیا میرا۔ اچھا اس کی پھر نام لے لینا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں کیا آئی ڈی کا نام تھا۔ اچھا سوری شاکا بھائی کچھ بول رہے تھے، ہم نے ادھر ہو گئے۔ جی نہیں، شاکا بھائی میں کچھ میں سوال تو بول چکا ہوں، اب آپ لوگ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ یہ منٹ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ بات میں نے الحمدللہ۔ سنا۔ آج ٹاپک کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ سیلف اسیسمنٹ۔ پہلے ہمیں بتائیں نا آج کا موضوع کیا ہے؟ بھی بتا رہی ہوں، سیلف اسیسمنٹ، بھائی محاسبہ، محاسبہ نفس ہے۔ احتساب، اپنا احتساب۔ ہاں اچھا، خود احتسابی اور اپنا محاسبہ کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنا محاسبہ کیے بنا دوسروں کا محاسبہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ نفس کو الہ بنانا ایسا کہ جو شخص اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نفس چاہی سے دنیا میں چلتا ہے، گویا کہ وہ نفس کا بندہ ہے، اور جو نفس کا بندہ ہوا وہ نفس کا غلام ہوا، نفس کو الہ مان لیا اس نے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے سب سے مؤثر، سب سے بڑا ہتھیار وہ یہ ہے کہ بندہ اپنا احتساب کرے، اپنے اندر جھانکے، اپنی پکڑ کرے کہ آج پورا دن میں نے گزارا ہے، میں نے کتنا اللہ کو راضی کیا ہے، کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کیا ہے، کتنا مخلوق خدا کو راضی کیا ہے، کتنی مخلوق خدا کو تکلیف دی ہے۔ جب انسان اس پہلو پر پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا، اس کے لیے ہواؤں میں اڑنا، دریاؤں پر مصلی بچھا کے نماز پڑھنا یہ شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنا محاسبہ کریں، اپنے ضمیر میں جھانکیں اور ہر رات اپنے آپ کو جٹولیں، تب جا کے آپ اس نہج پر پہنچیں گے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، مخلوق خدا کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ جرم ہے گالی بکنا، اول فول بکنا، بدتمیزی کرنا اور دوسروں کو حقیر جانا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روایت ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو گالم گلوچ کرتا ہو۔ دوسری روایت دیکھیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں پر فٹ آ رہی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بدتمیز آدمی کا احترام صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھے بے عزت نہ کرے، یا یہ بندہ مجھے مجلس میں بیٹھ کے گالی اول فول نہ بکے،
وہ بندہ اللہ کے نزدیک خیر سے محروم ہے۔ کون سا بندہ؟ جس بندے کے اندر ایسے حرکات ہو کہ بندے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کرے۔ یہ دین عبادات کا نام ہے، لیکن دین میں عبادات صرف اور صرف بدنی نہیں ہے، زبانی بھی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان۔ یہ دیکھیں مسلم نہیں بولا، المسلم بولا۔ مسلم کے اوپر الف لام داخل کر کے اس بات کو کہا عظیم مسلمان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے اور برکتیں دے، بخاری شریف کے آخری درس میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان کے بارے میں بتایا۔ زبان تو یہ ہے نا کہ کسی کو کا دل نہ دکھائے، کسی کو برا بلا نہ کہ، صرف یہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے فلانا کون ہے، تو زبان نکال کر کہتے ہیں یہ ایسا ہے۔ کہتے ہیں یہ کہنا بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے اور اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے۔ تو دین تو اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے براڈ آن کریں، اس کی تصویریں لٹکائیں اور اس کے اوپر الزامات لگائیں، بہتان باندھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، آپ نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہوگا جو لوگوں پر بہتان باندھتا ہے۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ بہتان کا معنی ہے کسی پر ایسا الزام لگانا جو اس کے اندر نہ ہو۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر کسی کا وہ عیب بیان کرنا جو اس آدمی کے اندر موجود ہو۔ کسی سے کہو تو وہ کہتا ہے یہ عیب تو اس میں ہے، او بھائی عیب ہے تبھی تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بڑھ کر گناہ ہے غیبت۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ حجرات میں فرمایا غیبت والے ایسے ہیں یأکل لحم اخیہ میتن کا لفظ ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور اس سے بڑھ کر غیبت گناہ ہے۔ تو دین اس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دین بہت حساس مذہب ہے۔ لوگوں کی عزت افزائی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کا دل نہیں دکھایا جاتا، لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جی شکریہ الحمدللہ محترم یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان اور مسلمان کا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ اخلاق حسنہ کا مالک بن جاتا ہے، اور جس کے اخلاق نہیں ہے تو کیا کرے گا۔ بہرحال یہ باتیں میرے ذہن میں تھی، میں نے کر دی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے آپ کو بھائی جان، بہت اچھا آواز فرمایا آپ نے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے مجھ سمیت ہم سب کو۔ آمین آمین۔ السلام علیکم قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ کی ایک تو آواز بڑی میٹھی ہے، آپ کی ماشاءاللہ، اور آپ کی باتیں بھی بڑی اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے مجھے اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ ان باتوں کا مستحق میں ہوں، اور پھر آپ حضرات ہیں۔ نہیں مفتی صاحب، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، سب سے زیادہ ان باتوں کا مستحق جو ہمارا غالب باز بریگیڈ ہے نا، میرے خیال میں وہ ہے جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کی، اور خیر ماؤں بہنوں تو نہیں لیکن ماؤں بہنوں کو تھریٹ کرتے ہیں اور ان کی تصویریں ٹانگ کے صبح دوپہر شام اللہ معاف کرے گالیاں دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ میرے خیال میں ان کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ جزاک اللہ۔ اور میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی تہمت لگا رہا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وہ آپ کے گناہ کم کر رہا ہے، آپ کے ثواب میں آپ کے گناہ اپنے اوپر لے رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے آپ کے احسان کر رہا ہے، بلکہ آپ اس کو اور موقع دو کہ آپ کی غیبتیں کرے۔ میں تو یہ کہتی ہوں۔ نہیں، غیبت جو ہے نا، غیبت، میری بات سنیں، اللہ سب مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ اللہ ان سے ان کی حفاظت فرمائے۔ غیبت کرنا دوسرے کے گناہوں کو کم کرنا ہے اور اپنے گناہوں کو بڑھانا ہے۔ تو کیا کریں، بس وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیے سن، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق سی،
فیصل بھائی یہ شعر زیادہ پڑھتے ہیں، اپنا بھی قصور ہے، کسی کو دین نہیں بتایا صحیح معنوں میں. اختلافی باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو دین بتانا، لوگوں کو اخلاق حسنہ بتانا یہ بہت ضروری ہے. وجہ فرمایا آپ نے قاری صاحب، بہت اچھی بات کی آپ نے. قاری صاحب سے ایک میرے ذہن میں ایک سوال تھا، اگر اجازت ہے. ویسے وہ ٹاپک سے تو ان ریلیٹڈ ہے. آج کل میں یوٹیوب پہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، 2-4 اور مفتیان کی بھی دیکھ رہا ہوں. تو وہ بات پہ کہتے ہیں جی ہاں ہم قسم اٹھاتے ہیں 3 طلاقوں کی قسم. یہ میں نے سوچا یہ پتہ نہیں کون سی 3 طلاقیں کی قسم ہے. پھر وہ 1-2 ویڈیو میں مفتی صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اگر میں قسم اٹھاتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہ تمہاری بیوی کا بیچ میں کیا قصور ہے. اور اس میں اس کی کوئی اسلام ایگزامپل ہے، کوئی قرآن و سنت سے کوئی ہمیں ایگزامپل ملتی ہے، یا یہ بھی ہم بابوں کے نقش قدم پہ بس آنکھیں بند کر کے چلنا شروع ہو گئے ہیں؟ قاری جزاک صاحب پپو اللہ. ملک، قاری صاحب یہ قاری پپو صاحب ملک ہے نا؟ قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب پپو ملک میری صاحب، آواز آ پپو رہی ہے آپ ملک، کو؟ نام تو سنا ہوگا، پپو ملک ہوں بالکل. ہاں ہاں، پپو ملک. ابھی پتہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ اپنے مسئلے مسائل کے سوال جواب کا پروگرام نہیں چل شاکر رہا بھائی ہے، میں ایک مانتا ہوں، ٹاپک لیکن چل یار رہا ہے. یہ ہمارے نہیں نہیں مفتی نہیں کے نہیں مفتیان نہیں، یہ کرام آئے پتہ ہے، ہیں، میری بات سنو، ٹاپک اور کو ان خراب سے نہیں کرو، کبھی پلاٹ کبھی کو ٹائم خراب نہیں ملتا ہے کرو، پلیز اچھے پلیز. کوشچن کرنے کا. نہیں میں بہت شاکر بھائی، بہت ہے، لیکن وہ پروگرام کے اوپر ہماری جو ڈیپینڈ سسٹر کرتا ہے ہے. تیا سسٹر، یہ ان کا ثوابدید ہے یا قاری صاحب کا ہے کہ یہ جواب دینا ہاں، چاہے یا نہیں؟ لیکن ابھی وہ نہیں آپ چل اور رہا ہے میں نا، تو ہم ابھی ایسے ہی چندے بیٹھے والا ہیں. کام نہیں چل رہا ہے پپو ملک. ابھی چندے کا کام نہیں چل رہا ہے، ابھی تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اور اس کا ایک ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال جواب میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، تو آپ اپنا مسئلہ لے کر آ گئے. آپ کو ہر جگہ ٹھکرایا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو. آپ کو بابوں سے مسئلہ ہے، آپ کو مولویوں سے مسئلہ ہے، تو وہ بھی کریں گے سیشن، پھر آپ اس میں سوال کر لینا. لیکن ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے نا، پلیز اس کو خراب نہ کریں. سمجھ گئے آپ میری بات؟ بڑی مہربانی ہوگی یار میرے بھائی، جزاک اللہ. شاکر بھائی نے رپورٹ مروانی پپو کو اور کوئی مارے نہ مارے. نہیں ہے پپو ایسے پپو جو ہے نا کسی سے ڈرتا نہیں ہے. 2 نمبر کام پپو نہیں کرتا. رپورٹر شپورٹر والے نام پپو کو کوئی ضرورت ہے میرے بھائی. ہاں نہیں وہ میں نے ویسے ہی جملہ مترجہ کے طور پہ جیسے آپ نے ایک بات پیش کر دی نا. یار مسئلہ پتہ کیا، سارا دن ہم اوپر میری طرح کے جائز سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں. عالمی دین بہت کم آتے ہیں، اگر آئیں تو ہمارا کام ہے کوئی کام کے میری ایک کوشچن جو. درخواست ہے، جی سر. میری ایک درخواست ہے. سارے دوست احباب جانے پہچانے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کچھ عرصے بعد آیا ہوں اس لیے آوازیں پہچان رہا ہوں. آج بہت بابرکت دن ہے. میں اس وقت متحدہ عرب امارات میں ہوں، اور الحمدللہ یہاں پر یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحج ہے. اور بتانا نہیں چاہیے اس دن لوگ کون سا عمل کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خیر کی باتیں ہوں، اور جو موضوع چل رہا ہے تاکہ سننے والے جو آئیں ان کو فائدہ ہو جائے. باقی جیسے آپ لوگوں کو منظور ہے. مجھے کال آ رہی ہے، میں اترتا ہوں، پھر آتا ہوں. میں سسٹر آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بات چل رہی تھی احتساب کی، تو ابھی فیض بھائی بھی آگے ماشاءاللہ اپنا وہ بھی نقطۂ نظر رکھیں گے اس پہ. جی نوری سسٹر میں موجود ہوں، آپ بہن بھائیوں کی گفتگو سن رہا ہوں، ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو میرے لائق ہوگی ان پٹ میں انشاءاللہ ضرور دوں گا. سیٹ میں نے اس لیے خالی کی تھی کہ وہ دوست کالیں ڈال رہے تھے، میں اس لیے خود نیچے چلا گیا تھا کہ دوسرے نئے آنے والوں کو بھی موقع دوں. اچھا سرکار کا نوکر بھائی ایک بات بتائیں، کل یا پرسوں آپ وہ گئے تھے عمران کالو سے جا کے آپ نے وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت ڈال، وہ آپ تھے حضرت یا کوئی اور دوست تھے جو لعنت ڈلوا کے آئے ہیں؟ جی میں تو آج گیا تھا، کل نہیں گیا، آج کی بات ہے. نہیں کل ایک کلپ چل رہا تھا جس میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر اس نے لعنت ڈالی ہے مبشر کالو نے. وہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کی آواز ہے کہ آپ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، شاید میں نے اس لیے پوچھا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں نے ایک عبارت
مرزا دجال کی پیش کی تھی، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اس کی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر اس کی ہوئی تو آپ مرزا قادیانی پہ لعنت ڈالو گے؟ تو اس نے کہا ڈالوں گا. تو وہ اس نے نہیں کہا تھا، وہ طلت نے کہا تھا. اچھا 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 اچھا. چلیں وہ پھر آپ نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے غلام بھائی ہیں، ان کی بھی آواز کافی آپ سے ملتی ہے، وہ شاید وہ ہوں گے، پھر ان سے میں پوچھوں گا انشاءاللہ. اچھا اچھا. وہ بڑا اس کے اوپر تو بڑا رولا پڑ گیا ہے. پپو ہے آپ کے پاس وہ کلپ، وہ ہاں وہ مرزا غلام طلت کی وجہ سے قادیانی کے کالو جی اوپر بیٹھا ہوا لعنت؟ تھا. پپو ہے کلپ؟ پپو ویلا ہی اپنی بیٹھتا ہے. عامر بھائی کے پاس ہے، اور مہران ملک ہیں بھائی، انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر، یعنی کہ انہوں نے لیکن ریکارڈنگ کی. وہ کون تھے دوست پپو جو ان سے پوچھ رہے تھے، آپ کو نام پتہ ہے؟ یار فیض بھائی اس بات میں کچھ نہیں، اپنا مذاق ہم مسلمان کیوں بنوا رہے ہیں؟ کالو نے مرزا ہاں نہیں، وہ قادیانی بات پہ تو ان کی میں مانتا ہوں، وہ بات غلط ہے. اس نے کہا ہے قادیان کے غلام کے اوپر لعنت، اس نے کہا ہے. بالکل. لیکن میں پوچھ تو رہا تھا وہ بات کس سے ہو رہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا یار تھا اس جس سے بھی کس ہو رہی دوست تھی، کے ہم نے ساتھ اس کی اس میں بات ہے. بیچ میں سے نکالنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا، بھی بس اپنا مذاق ہی بنوا رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں نہیں ہے، بس کوئی جو کام بھی کی اس بات. نے بھی ڈلوائی ہے بھائی، میں تو اس کو پھول بھیجنا چاہتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شاطن جو صبح دوپہر شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، امہات صلی اللہ المومنین کی علیہ وسلم. گستاخی کرتا تھا، اس نے خود ہی اس میرے دوست کے کہنے کی بدولت، اس کے سوال کے جواب میں اس نے خود ہی اس کے اوپر لعنتیں بھیجی ہیں. تو میں تو اس کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے او پوچھ رہا ہوں میرے اور تو بھائی، کچھ اس نے مرزا قادیانی پہ غلام احمد قادیانی پہ نہیں بھیجی، وہ اور کلیئرلی مرزا اس میں غلام فیض ہے. قادیانی اور مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزا غلام قادیانی پتہ نہیں آگے ساتھ اس کے کرشن گوپال لگا لیں، در لگا لیں، وہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں بھائی. آپ ڈال کے دیکھ لیں کون مرزا غلام قادیانی نے خود اپنا نام اس کی لٹریچر میں اس کے مریدوں نے مرزا غلام قادیانی لکھا ہوا اس کا نام. پھر اس کے لٹریچر کے اندر خود اس کے مریدوں نے اس کو مرزا غلام قادیانی کہہ کے مخاطب کیا ہو. پھر تو ڈال گئی نا لعنت اس کے اوپر. نہیں اس پہ پھر بھی نہیں ڈرتی. بقول کاغذ سے کالو نے اور بڑی گستاخیاں کی ہیں. میں کچھ غلط بیان اچھا نہیں کرنا چاہوں گا، ہماری بہنیں یہاں پہ بیٹھی یہ ہیں، اپنا فیض لیکن بھائی، یہ غلط بات ہے. فیض بھائی جی میرے یہ پیارے بھائی. یہ چھوٹی سرکار کون ہے؟ چھوٹی سرکار یہ میرے بھائی بسرا ایک بندہ ہوتا تھا، شاطم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پاکستان میں اس کو انہوں نے شاطمیت کی وجہ سے جہنم حاصل کیا تھا یا کچھ اس طرح ہوا تھا. یہ اس کی اولاد ہے، اس کا کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہے، لیکن کوئی ڈی این اے رپورٹ میرے پاس نہیں ہے کہ چیک کروں کہ واقعی ہے کہ نہیں ہے. صحیح. منسوب ہے کہ یہ اسی شاطم کی اولاد ہے. باقی اچھا پیچھے سے تو نہیں، یہ اصل میں سارے مجھے شک ہوا کچھ اس طرح کہ آج صبح جب میں ان کی براڈ پہ تھا، ایک تو وہ کالو جو ہے نا وہ بہت بولتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا. گالیاں دیتا ہے بھائی، وہ گندی ہاں گالیاں گالیاں دیتا ہے. دیتا اب کیا گالی دینے والے سے کیا کلام کریں گے ہم. ہاں جی. ایک تو وہ مسئلہ تھا، اوپر سے وہ چھوٹی والا جو ہے، چھوٹی سرکار وہ آ گیا. وہ جب وہ آیا جس نے وہ بی ٹی پی کے اوپر علی ولی اللہ لگایا ہوا ہے نا، وہ تصویر لگی ہوئی ہے، تو وہ اس طرح کی بھی باتیں کر رہا تھا کہ جس سے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شاطم رسول کے ساتھ ساتھ شاطم اصحاب رسول بھی ہے. تو آپ میں نے کہا شاید اگر آپ کو اس بارے میں علم ہو کہ بھئی وہ کہیں اہل تشیع تو نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سرکار بھائی، اس کا یہ مزاج ہے کہ وہ اکثر مسلمانوں پہ اٹیک کرتا ہے رافضیوں کی اعتراضات لا کے. جو وہی نا، رافضیوں کے وہ بار بار الزامات ہوتے ہیں بہار نا، الانوار، وہ اکثر یہ اصول کرتا کافی، ہے وہ اس کا ذکر قادیانی، کر رہا ہوں. لیکن وہ رافضیوں کے الزامات اٹھا کے لے آتا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہاں صحیح ٹھیک ہو. بسم اللہ جی آیا نو کی حال نے سر، ٹھیک ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی ہوئے مرتضی وان پائی لگتا ہے میرے بھرا نے کوئی رولا پایا. اج مینوں کسی نے عابد بھائی نے دسیا ہے کہ وہ کہہ رہے سن کہ وہ کسی نو گل نہیں سن کرن دے رہے، اپنی کوئی صفائی پیش کیتی ہے جڑی ناانصافی اس دن کیتی سی کہ میں ناانصافی کیوں نہیں کیتی ہے. چلو سم پرسنل وچ کر لیساں، کوئی ایسی گل نہیں. ہاں حافظ وہ صاحب تسی کیسے چیک ہیں؟ کرنا. جی شکر ہے کہ انہوں نے اپنی ناانصافی دا احساس ہویا ہے، لیکن وہ ناانصافی نہیں، جڑی وجہ پیش کر رہے ہیں نا، وہ پھر بھی جھوٹی ہے، وہ غلط ہے گل. او اپنا مسیر جی میں نا انشاءاللہ کرساں پرسنل وچ میں ایکسپلین کرساں تساں کہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے حافظ صاحب خیریت سے ٹھیک ہیں سارے بہن بھائی؟
तो शुक्र है। जी आप सब सुनाइए, अल्लाह का कैसी शुक्र है है, आपकी? सब ठीक ठाक। तो मुर्तजा मुर्तजा भाई भाई आपने ईद मुझे का एक नहीं नए कर रहे बंदे हो? की पब्लिसिटी करवा दी, ये कालू कौन है? अब मैं भी ये सारी एक लाइफ छोड़ के उसकी शातमे लाइफ पे रसूल है जाऊंगा। मेरे भाई, जी ये जी। एक शातमे जी रसूल है, इमरान ये वो कालू उसका बदबख्त है। नाम है। जी अच्छा, जी नहीं नहीं मैं समझ गया, मैं आपने बता दिया कि ऐसा बंदा है, ऐसा करता है, तो ये पब्लिसिटी नहीं हो रही है उसकी? मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज हम करता उसको, हूँ हम तो लोगों को जो खबरदार कर रहे हैं कि उससे वो खबरदार रहे हैं, और वो दोस्त हाँ क्यों ये क्यों बात रहे है। हैं? नहीं तो जो ये एक पता तो है क्या, दोस्त मैं ने आपको पूछा बताता शाका हूँ इसका भाई, तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि जहाँ पे उसके जानने वाले हों, यहाँ तो अभी कितने होंगे जो उसको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन अब उनके दिलों में एक चीज आ गई है कि यार ये है कौन, मैं जाके देखता हूँ। जो ऐसे ही होते हैं ना जिनको समझ ही नहीं होती है, बिल्कुल किसी चीज की समझ नहीं होती, तो जाहिर है हमारे मना करने पे वो वहां पे भी जाएंगे, और वहां जाके हो सकता है उनको उसकी बात समझ में आ जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमारी पूरी, जो अगर तो वो वाकई हमारी में अगर पूरी बात समझता सुनते होगा इन होंगे चीजों शाका को, भाई। तो वो इसी जगह बैठा रहेगा, वहां जाएगा ही नहीं। जी, जी आपकी बात शाका बजा भाई, है। फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसे बंदों से मोहतात करने के लिए? हम क्या करें? बाइकआउट बाइकआउट। बाइकआउट सिर्फ जाती तौर पर करें, या मैं आपको बता सकता हूँ बुरी बात से नहीं मना नहीं कर सकता आप हूँ? मुझे कैसा? बताएंगे ना। देखें अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में इतनी समझ है, मैं भी रोटी खाता हूँ, रोड पे आता हूँ, जहाँ अच्छी बात हो रही है वहाँ बैठ जाता हूँ, जहाँ गलत होती है वहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है? तो अब आप नीचे जो बैठे हुए हैं, उन्हें अगर नहीं पता है ना, वो तो बैठे हुए खाली, यानी समझ लें अंधे बेरे होके बैठे हुए, उनमें अकल ही नहीं है, रोटी भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। आपने एक का नाम लिया जी, कालू है एक कोई जो गलत काम करता जी है। ठीक हो गया शाका भाई, अर्ज सुन लें। अच्छा जी जी, जी। आपको पॉइंट आ गया है। अर्ज ये है कि अच्छा जी, मैं देख रहा था। अर्ज ये है कि सालों से ये देखा जा रहा है, आपका भी यकीनन तजुर्बा होगा, फैसल डार भाई हमारे माशाल्लाह से पुराने महक़क़ हैं। अर्ज ये है कि बैनुल मसालिक जिन्हें फ़िरका भी उर्फ़ आम में कहा जाता है, उनके अंदर लड़ाई झगड़ा करवाना, खुसूसन ये एक महबूब मशगला है कादियानी जमात अहमदिया का, और वो मुख्तलिफ़ नामों से आते हैं। कभी वो मुल्हिद वाला सवाल करेंगे, कभी देवबंदी बन के अहले हदीस के ऊपर सवाल करेंगे, और सहाबा की मुहिब होने का लिबादा ओढ़ कर वो देवबंदियों से सवाल करेंगे, और इसी तरह वाइस वर्सा करते करते तो फितना इस कदर मेरा प्यारे भाई शाका साहब आम हो चुका है कि ये जो आप ट्रैप होने वाली बात कर रहे हैं ना, एक भाई को मालूम नहीं था, वो कह रहे थे हो सकता है वो फलां हो। जब यहाँ हमने 10, 20, 50 बंदों के सामने वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी, अब तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि वहाँ जाके उनको समझे ना। तो जब हम बताएंगे नहीं तो कोई ना कोई चला जाएगा। जब उनके आगे हम खोल के बयान कर देंगे तो वो जब जाएंगे भी तो मोहतात होके जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी, इसके ऊपर मैं अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहता हूँ। जी जी। आपकी बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल बजा है, और आप भी अपने हिसाब से उसको सही समझ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आपने किसी भी फितने से अगर अपने अहलो अयाल को, अपने अज़ीज़ व अकारिब को, अपने बहन भाइयों को और मुसलमानों को बचाना है, तो उस फितने की निशानदही ज़रूरी है। बग़ैर उस फितने की निशानदही के आप कभी भी उस फितने से, आप इशारा और इशारतन और किनायतन आप कभी भी उस फितने से अपने अहलो अयाल को, अपने अज़ीज़ और रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को नहीं बचा सकते जब तक आप क्लियर देखें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है ये क्या कहते हैं, उसने क्या लफ्ज़ उसके लिए मैं इस्तेमाल करूं, आप जो है ना बिल्कुल हुस्न ज़न रखें इस बात के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले इस्लाम मुसलमान जो हैं वो इतने भी कमज़ोर ईमान के नहीं हैं कि वो किसी भी कादियानी की जो है वो धोखे दही में इतनी आसानी के साथ आ जाएं और उनकी गुफ्तगू सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो आम तौर पर ये मैंने चीज़ देखी है, पता नहीं आप हजरात का ये तजर्बा रहा है कि नहीं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये मेरा तजर्बा रहा है कि जितने भी बातिल हैं, सिर्फ़ कादियानी नहीं, कादियानियों के अलावा भी बहुत सारे उनसे भी बड़े बड़े बातिल मज़ाहिब हैं, कि एक शख्स जो है उसके बारे में ये समझा जा रहा था कि यार ये कहीं
جو ہے وہ پٹڑی سے اتر نہ جائے، کہیں یہ یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ نہ دے، کیونکہ یہ اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے۔ لیکن تجربے میں یہ بات آئی اور دیکھنے میں یہ بات آئی کہ وہی شخص کہ جس کے بارے میں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ یار اس بندے کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، یہ تو پھسل جائے گا ان کے پاس جا کے۔ آپ یقین کریے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس کو میں ذاتی طور پر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارہ ان کے پاس جائے گا، ان کے سوالوں و جوابوں میں یہ بہک جائے گا۔ یہ دیکھنے میں یہ چیز آئی کہ یہ ان کے پاس گیا اور ان کو جو ہے وہ دن میں تارے دکھا کے آ گیا۔ تو الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی الحمدللہ کے فضل و کرم سے اب بہت عقل و شعور رکھتے ہیں۔ ایمان کی چنگاری جس کے سینے کے اندر ہے نا، تھوڑی سی بھی ایمان کی چنگاری، وہ جو ہے وہ اس کے دماغ کے کہیں نہ کہیں غلط چیز کھٹک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ قادیانیوں کے پاس جائے یا کسی کے پاس بھی جائے، اگر وہ غلط بات کریں گے تو اس کے جو ایمان ہے نا اس کے دل کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہلائے گا ایک مرتبہ کہ یار یہ جو بات یہ کر رہا ہے، یہ بات اس کے اندر دال میں کالا ہے۔ تو آپ حسن ظن رکھیں، الحمدللہ ہمارے بہت سارے حضرات ختم نبوت کے حوالے سے، دفاع صحابہ، دفاع اہل بیت کے حوالے سے مسلسل جد و جہد آپ کے سامنے ہے کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیشہ باطل سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بچانا ہے، تو اس کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ بتانا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اس میں یہ عنصر نہیں آتا کہ آپ نے اگر باطل کی نشاندہی کی ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بھائی اس نے یہ باطل کو تقویت دی ہے یا باطل کو مشہور کیا ہے، نہیں، بلکہ اس سے بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اقدام کیا ہے۔ تو یہ ہمارا اقدام ہے کہ بھئی فلاں شخص وہ شاتم رسول ہے، شاتم صحاب رسول ہے، اس سے بچا جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ سارے اس سے بچیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بالکل نہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے سمجھایا آپ نے، میں سمجھ گیا۔ لیکن بس دل میں سوال آتے ہیں نا اس طرح کے، میرے تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں ایک نارمل بات کر رہا تھا آپ سے۔ دیکھیں ہمیں جو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اچھی چیزیں خود بتا دیں، ابھی جیسے کہ یہاں ایک ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں جو سمجھیں گے تو وہ آٹومیٹک بری چیز کو تو خود پہچان لیں گے نا کہ ہاں یار میں نے تو یہ اچھی بات سیکھی ہے تو یہ واقعی میں بری ہے۔ میرا مطلب یہ تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں پر ہمارا کام چل رہا ہے، جہاں پر ہم لوگ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں دفاع صحابہ میں اور دفاع ختم نبوت میں، میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پر ہم لوگوں کو دعوت و تبلیغ و ارشاد اور وہ چیزیں، وہ بیماریاں جو بہت بڑی ہے گناہ کے اعتبار سے اور ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر آپ پہرا دیں اور ہر اس گناہ کو جو معاشرے میں رواج پذیر ہے اور چل رہا ہے، اس کی بے خونی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرف جائیں کہ جہاں کا دورہ ہوتا ہے۔ آگے بات اب یہ محفل ہے ہماری، ایک مثال دیتا ہوں، بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ یہاں پر ہماری جو محفل چل رہی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، موضوع پوچھا، موضوع یہی ہے اخلاق حسنہ، موضوع یہی ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دیں، دوسرے مسلمانوں کے اوپر الزامات مت لگائیں، کسی کی غیبت نہ کرے، بہتان تراشی نہ کرے، دل نہ دکھائیں۔ یہ موضوع چل رہا ہے، اس پر بات کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی ہمیں سنیں، ہمیں دیکھیں، تو انہیں پتہ چل جائے کہ یار یہ جو ہمارے بڑے ہیں، یہ جو ہمارے مقتدیٰ ہے، یہ تب جا کے مناظرے کرتے ہیں، تب جا کے بحث و مباحثہ کرتے ہیں جب مقابلے میں دین دشمن آتا ہے، لیکن جب مقابلے میں دین دشمن نہیں ہوتا تو یہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، یہ ہمیں دین کی تبلیغ دیتے ہیں۔ تو کم سے کم اپنی مجلسوں میں یہ ضرور ہونا چاہیے، میں تو یہ اللہ سمجھتا ہوں۔ بہت جزائے خیر نصیب فرمائے، بہت پیاری بات کی، بہت پیاری ماشاءاللہ۔ قاری جی صاحب ایک مفتی صاحب، کوشچن ہے میرا، جیسے سب کو پتہ ہے کہ گالی دینا ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، تو اگر دین کے باتوں میں اکثر لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کے میں گالی دینا جائز ہے؟ دیکھیے جی، گالی ہوتی ہے، ہم وہ بات نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک دوست ہے
جو اللہ معاف کرے گالی کہتا ہے، گالی قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے، وہ آئی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت الحمدللہ اس میں یہ کبھی بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اگر کوئی بتائے گا تو وہ دین سے ہٹا ہوگا کہ گالی فلاں جگہ سے ثابت ہے. گالی کسی کافر کو بھی نہیں دینی چاہیے، وہ تو کافر ہے، اس پر کیا اثر کرے گی؟ وہ آپ کو گالی دے گا اور آپ کے اوپر تو اثر کرے گا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں. تو گالیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. شاکا بھائی ویسے بائی دا وے میں نے کوشچن پوچھا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا اسٹک ٹو دی ٹاپک. جب یہ کالو کی طرف بات کی ہے تو پیچھے 15 منٹ سے اس طرف بات ہو رہی تھی، آپ نے تو نہیں کہا کہ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. چلیے میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تو مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جو 3 طلاقیں لوگ کہتے ہیں جی میں 3 طلاقوں کی قسم اٹھاتا ہوں، تو یہ جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں تو پھر ہمارے مفتیان کرام کیوں اٹھاتے ہیں؟ جزاک اللہ. جی اچھا پپو بھائی دیکھیں، جو سوال شاکا بھائی نے کیا تھا نا وہ ہماری اس مجلس کے ریلیٹڈ ہی ہے. جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، وہ بھی بہت اچھے ہیں، علم والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی باتوں پہ. سرکار صاحب میری بات سنیں، آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، بس یہ اس کو ایک جواب مجھے دے دینی چاہیے تاکہ یہ بات پھر یہ ادھر ہی ختم کریں. بس میں اس کو ایک بات بتاتا ہوں، سنیے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان اپنی بات منوانے کے لیے اور اس پر یقین دلانے کے لیے ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ قسم کا رواج ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی ایسا کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والضحی، ٹھیک ہے، واللیل والشمس. قسمیں اٹھائی ہے. قسمیں اٹھانے کے بعد جب اپنی بات بتائی ہے، اس لیے بتائی ہے کہ بھئی تم لوگ جب رہتے ہو کسی کو قسم اٹھا کر کہتے ہو تو وہ آپ کی بات سنتا ہے. میں اللہ فرماتے ہیں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، ہم اپنی بات بتانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، لیکن جب قسم سے بات بڑھ جاتی ہے اور بات طلاق کی آتی ہے، یہاں پر بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جواب میرا علمی نہیں ہے لیکن میں وہ کیا کہتے ہیں دنیاوی جواب دے رہا ہوں. قسم کی طلاق کی نوبت، طلاق اٹھانا، اس کی نوبت اس وقت آتی ہے اور اس آدمی کو آتی ہے، وہ آدمی یہ یقین کر لیتا ہے کہ اب سننے والے میرے قسم کا اعتبار نہیں کریں گے، اب سننے والے میری بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ بھئی یہ آدمی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے، اور جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، 3 روزے رکھ لیتا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا لیتا ہے. اب جب آگے بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا سمجھدار آدمی، وہ پھر ان کو اپنی بات منوانے کے لیے طلاق اپنی بیوی کی اٹھاتے. اس کو پتہ ہے کہ اس میں جھوٹ موٹ نہیں چلتا. اگر کسی نے جھوٹ بولا اور اپنی بیوی کو طلاق کہہ دی، اس کی طلاق ہو گئی، بے شک وہ رکھے نہ رکھے، چھوڑے نہ چھوڑے، لیکن یہ طلاق کی نوبت بندے کو اس وقت آتی ہے جب بیچارہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ اس کی قسموں پر بھی یقین نہیں کرتے، چاہے وہ جو بھی ہو. میں کسی بندے کی طرف اشارہ نہیں کرتا. آئی ایم سوری. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھانے کے علاوہ کسی چیز کی بھی قسم کھائیں گے نا وہ کفر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جب کوئی بندہ قسم کھاتا ہے نا تو ایک مومن کا فرض ہے اس پہ ٹرسٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ اپنا حساب دے گا، اور جس بندے نے قسم کھا لی نا اس کا بھی فرض ہے اس قسم کو پورا کرنا، اور جب وہ قسم پورا نہیں کرے گا تو یہ اس پہ حساب ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی قسم کے بعد آپ کو کچھ اور کرنا چاہیے. یہ تو شرک ہو جائے. میری بات سنیں سسٹر، یہ آپ کی بات ہے اور یہ بالکل شریعت کی بات ہے اور یہ 100% درست بات ہے. قسم ہی کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، قسم سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور قسم بھی اللہ کی ذات کی ہوتی ہے. لیکن جس معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں نا، جن لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھا کھا کے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا، تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ قسم پر تو اعتبار ہے لیکن تمہاری زبان پر نہیں ہے. پھر یہ لوگ ایسا حالانکہ غلط کرتے ہیں. میں نے تو پہلے کہا یہ علمی جواب نہیں دے رہا ہوں، میں دنیاوی جواب دے رہا ہوں. جی نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے. جیسے وہ بھائی نے کہا بیوی کا قصور تھوڑی ہے. نہیں مطلب کسی اگر کوئی عالم دین یہ بات کر رہا ہے جس طرح پپو بھائی کہہ رہے ہیں، تو اس کی نظر میں بیوی کے ڈائیورس کا کہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کی قسم کے مقابلے میں.
یہ چیز ویئرڈ ہے، مطلب یہ تو شرک ہو گیا نا کہ اللہ سے، نہیں، مسئلہ اللہ یہ کی ہے، قسم کی مسئلہ سے یہ ہے، زیادہ اور کیا چیز بڑی جی جی ہوتی دیکھیں ہے؟ یہاں پہ مسئلہ میں بتاتا ہوں، مسئلہ یہ ہے بات شاید آپ لوگ نہیں کہ سمجھے. جہاں جس مفتی حنیف قریشی صاحب کے مسئلے کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پر اس مسئلے کے اندر خود بھی پڑھا ہوا ہوں، ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں دعوت اسلامی کی طرف اشارہ ہے ان کا، تو یہ مسائل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی کلپس ان کے آتے ہیں وہ سارے کلپس الحمدللہ ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ قسم اٹھانے کی نوبت آئی کیوں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے قسمیں کھا کے انہوں نے وعدے دے کے انہوں نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی. شیخ صاحب بڑی معذرت چاہتا ہوں، ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ٹاپک سے. میں مفتی صاحب کی بات نہیں کر رہا، نہ میں دعوت اسلامی، میں مانتا ہوں انہوں نے چندے کھائے ہیں، انہوں نے نہیں جو بھی کیا نہیں کرپشن نہیں کیا، کوئی اللہ چندہ بہتر نہیں جانتا ہے. کھایا، کوئی ٹھیک چندہ ہے، نہیں کھایا کرپشن جناب، انہوں یہ نے کی ہے، آپ وہ کا اللہ کو الزام ہے، جواب دیں گے. ہم یہ تو آپ کا بیوقوف الزام بنے ہے. ہوئے ہیں، آپ نے ہم چندے دیتے ایسا جاتے نہیں ہیں، ہے ہمیں نہیں پتا پپو چندے صاحب کدھر جی، لگ رہے ہیں. ایسا پپو نہیں صاحب ایک ہے. منٹ، میں پپو اس صاحب پہ ایک بس منٹ. نہیں آ رہا. میرا میں ٹاپک سیلف اسیسمنٹ میں ہے نا، تو پپو بھائی اگر ہم سیلف اسیس کر لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کر لیں بجائے دوسروں جی کا ویری گڈ. کرنے کے، تو زیادہ بہتر میں نہیں ہوگا؟ سیلف اسسمنٹ کی جو بات کروں، جو اسلام نے شخص عورت کو بھی، اتنی عزت دی ہے ماں بہن کو میری بات سنیں، کہ، میری بات اور سنیں، ہم، میری جی بات مفتی سنیں. صاحب. جو شخص بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا، جو شخص بھی صحابہ کے بارے میں فلاں اس طرح جنتی تو ہے، یہ ہے وہ ہے، جو شخص بھی اہل سنت کے جماعت مسلمہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس بندے کو ذلیل کرے گا جس طرح وہ قسمیں اٹھاتا ہے، اور کوئی نہیں اٹھاتا. جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں سٹیج پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی کرے گا. میرے نبی نے فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو اس طرح کرے گا میرے صحابہ کے بارے میں اور اللہ سے نہیں ڈرے گا، ان کی محبت میری محبت ہے، میری محبت اللہ کی محبت ہے، اور ان سے بغض مجھ سے بغض ہے، مجھ سے بغض اللہ سے بغض ہے. اللہ ایسے ان لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. باقی آپ اپنے ٹاپک پہ واپس آ جائیں. جی صاحب جی بات ایک حنیف اور قریشی کوشچن ہے. صاحب پہ جماعت اسلامی پہ چلی گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیویوں کا کیا قصور ہے کہ ہم غلط ہے، تلا کے غلط ان ہے. کو قسمیں اٹھا لیں؟ بس اتنی سی بات ہے. آپ کہتے ہیں غلط کرتے ہیں، جو بھی، چاہے مفتی ہے، چاہے عالم ہے، چاہے پپو جیسا جاہل ہے. پپو ملک صاحب وہ غلط کرتا ہے، میں نے تو آپ کو دنیاوی جواب بات دیا ختم تھا. ہوگی. جزاک اللہ خیر. ہاں، بس یہ سب کوشچن تھا غلط سر. ہے. بڑی مہربانی، ہاں کیونکہ سر. قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو یہ بدعت ہوگی. یہ بہن نے بھی ہماری بڑی اچھی بات کی. ایک قسم کا ٹیکنیکلی شرک ہو گیا. یہ اللہ کی غلط قسم نہیں غلط. چکنی، بیوی نہیں قسم چکی دینی، کیونکہ بیوی مجھے اللہ سے زیادہ محبوب ہے. لا پپو حول ولا قوت الا پپو باللہ. آپ کو جواب مل گیا جو آپ چاہتے تھے، وہی الفاظ میں ہو جواب گیا مل ہے. گیا. آپ جزاک اللہ مزید سر، بڑی ڈائیورژن مہربانی. کرو گے میں آپ کو ٹھیک نیچے ہے جی، اتار جزاک دوں گا اللہ. میرے بھائی. ٹھیک ہے، بہت جزاک شکریہ. اللہ، جزاک اللہ. میرا کوشچن ہو گیا. جزاک اللہ. جی سرکار بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے، جاری رکھیں گفتگو. اچھا ایک کوشچن میں نے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی آپ سے معذرت کر لیتا ہے، اگر کسی غلطی کی تلافی کر لیتا ہے یا سوری بول دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، اس کے بعد پھر وہ غلطی پھر سے دہرائے، تو وہ پھر کیسے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو اس کو یاد دلاؤں گا سب سے پہلے سسٹر کہ بھائی تم نے لاسٹ ٹائم جب جو جرم کیا تھا، یہ غلطی تم نے کی تھی تو تم نے معافی مانگی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ معاف کرے، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. اب تم نے دوبارہ کر دیا، کیا وجہ بنی؟ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، اس سے لا علمی میں ہو گیا ہے، یہ اس کے اوپر الزام ہے، یا واقعی اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی معافی توڑی ہے. اور اگر پتہ لگے کہ جانتے مطلب بوجھتے اس کو یہ ہوئے ایشو معافی ہے توڑی نہیں ہے. فیصلے، اگر اس کو دیکھیں وہ ہوتا ہے نا کہ forgive پر never forget. آپ کہیں ٹھیک ہے میں نے معاف تو کر دیا پر ڈونٹ کم ہیئر، اور دور رہنا. تو بس آپ یہ کہیں تو پھر آپ دیکھیں پھر اپنی اصلیت پہ پھر گالیاں گلوچ، پھر گند بلا، تو پھر معافی کا کیا فائدہ؟ میرے بہن میں تو عرض کیا، آپ سے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں وہی کہ میں اگر پرسنل تو پہلے دیکھوں گا کہ واقعی اس شخص نے ایسا کیا ہے جس چیز سے اس نے توبہ کی تھی،
وعدہ کیا تھا تو اس کو اس کا وعدہ اس کی توبہ یاد کراؤں گا. یہ تو میرا فرسٹ سٹیپ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا. دوسرا اگر وہ واقعی مجھے اس طرح کا کوئی دوست نظر آئے گا جو اس طرح کی چیز کر رہا ہے میں خود اس سے خبردار ہو جاؤں گا. ایک تو اس کی میں گواہی سے خبردار ہو جاؤں گا, اس کی گواہی نہیں مانا کروں گا. دوسرا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ میرے اس بھائی کو ہدایت دے, یہ بار بار وعدہ کرتا ہے, بار بار جھوٹ دیتا ہے, اس سے زیادہ اور تھوڑا اس سے کیئرفل بھی رہوں گا.